اتاری ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داری بڑی حساس چیز ہے، بڑی حساس۔ جس طریقے سے ایک درخت، ایک پودا آتا ہے چھوئی موئی کا، اسے ذرا ٹچ کرے تو وہ سکڑ جاتا ہے، رشتہ داری بھی ویسے ہی ہے، ذرا کچھ ان کے من کے خلاف کچھ ہوگا تو پھر رشتہ داری جو ہے ختم کرنے کے کگار پر آ جاتے ہیں۔ بڑا حساس ہے رشتہ داری کا معاملہ۔ تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو صلہ رحمی کا جس قدر حکم دیا ہے، لیکن ہم اور آپ جو ہے اس کے معاملے میں بڑی کوتاہی اور سستی کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے سالوں سال سے ناراض ہیں، سالوں سال سے ناراض ہیں، اور ہماری ناراضگیاں نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے والد سے اور ہمارے چاچا سے کچھ انبن ہو گئی تھی، ان کی ختم ہو گئی ہو، نہیں، والد کے اور چاچا کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ وہاں ختم نہیں ہوا، ان کی اولادوں میں چلک آتا ہے، چلا آ رہا ہے، ان کی اولادوں میں بھی میرے چاچا نے میرے والد کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، یاد رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری ناراضگیاں نسل در نسل چلی آ رہی، دل صاف رکھنا چاہیے تھا، رشتہ داری کو بہتر بنا کر رکھنا چاہیے تھا۔ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، اللہ والوں کے اقوال ہیں، لیکن ہم نے اسے نظر انداز کر دیا، اس سے غافل ہو گئے۔ ہم اپنے دوستوں کو تو قریب کرتے ہیں، غیر لوگوں کو تو اپنے قریب بٹھاتے ہیں، اپنے گھر بلاتے ہیں، لیکن جو ہمارا کمزور بھائی ہے، غریب بھائی ہے، غریب بھتیجے ہیں، غریب خالائیں ہیں، چاچا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے آج کا مسلم معاشرہ تیار نہیں ہے، بالکل تیار نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں تک کا دیکھا جاتا ہے کہ اگر پڑوسی کسی حادثے کا شکار ہو جائے، ایک شخص کو دل کے اندر درد پیدا ہوتا ہے، اگر سگا بھائی کسی حادثے کا شکار ہو جائے، ان کی تجارت میں نقصان ہو جائے، اس کے کاروبار میں زوال آ جائے، تو دوسرا سگا بھائی دلی دل میں خوش ہوتا ہے، اچھا ہوا نقصان ہو گیا۔ ایک بھائی کی اولادیں ہیں، ایک بھائی کو 2-4 بیٹے ہیں، دوسرے بھائی کو اولاد سے محروم ہے، کوئی اولاد نہیں ہو رہا، لیکن جو دوسرا بھائی جسے اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، وہ اپنے سگے بھائی کے لیے دل کے اندر کوڑتا رہتا ہے کہ اسے اور بھی اولاد نہ ہو۔ کبھی کبھی موقع لگتا ہے تو بڑا بھائی یا جس بھائی کو اولاد ہے اپنے سگے بھائی کو تانا دیتا ہے، تجھے اولاد نہیں ہے، آگے بھی اللہ تجھے اولاد نہیں دے گا۔ یہ ہماری رشتہ داریاں ہیں، یہ ہمارے آپس کے خونی رشتوں کا حال ہے۔ حالانکہ رشتہ داری یہ اللہ کی نعمت ہے، یاد رکھنا۔ جس طریقے سے اور چیزیں بطور نعمت کی اللہ نے ہمیں دیا ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، اس کے علاوہ رہنے کے لیے گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اولاد ہے، جس طریقے سے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور ہم نے اولاد کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں دی ہیں، انسان
یہ دل سے اللہ کا شکر نکلتا ہے کہ یہ اللہ کی بڑی نعمت اللہ نے مجھے دیا ہے۔ جس طریقے سے یہ نعمتیں ہیں اسی طریقے سے رشتہ داری بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اسے بھی نعمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے مختلف نعمتیں ہیں، کئی نعمتیں ہیں، اس میں سے رشتہ داری بھی یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ باپ کا رشتہ ہو، ماں کا رشتہ ہو، بھائی کا رشتہ ہو، بہن کا رشتہ ہو، خالہ کا رشتہ ہو، ماموں کا رشتہ ہو، چاچاؤں کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، ساس سسرے کا رشتہ ہو، سسرالی رشتے ہو، ددیالی رشتے ہو، یہ سب رشتہ ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے، نعمت، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، خیال کریں، ذرا فکر کریں، اگر اللہ جو ہے ان رشتوں سے ہمیں یا آپ کو محروم کر دیتا، اگر ان رشتوں سے ہم اور آپ محروم ہوتے تو پھر ہم پر کیا گزرتی؟ آج سڑکوں پر رہنے والوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کے پاس سوائے انہیں تنہائی کے کوئی نہیں ہے، یا آپ اپنے بارے میں سوچیں جسے اللہ نے صرف بھائی دیا، بہن نہیں دیا، وہ دلی دل میں خیال کرتا ہے کاش کہ مجھے بھی ایک اللہ بہن دیتے۔ ماں باپ ہیں، اولادیں ہیں، ماں نہیں ہیں، ان بچوں سے پوچھو ماں کا رشتہ کیا ہوتا ہے جسے اللہ نے ماں کی نعمت سے چھین لیا۔ میاں بیوی ہے لیکن اولاد کی نعمت سے اللہ نے محروم کر دیا۔ ان سے پوچھیں کہ بیٹے کا رشتہ کیا ہوتا اور بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اور بیٹے کے نکاح، بیٹیوں کے نکاح کے بعد داماد اور ساس کا رشتہ کیا ہوتا ہے انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ تو رشتہ بھی یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور انہی میں سے اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور انہی جوڑوں میں سے اللہ نے بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، آگے فرمایا ان رشتہ داروں سے بھی ڈرو اور جن سے سوال کیا جاتا ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنے رشتے کا واسطہ دے کر لوگوں سے سوال کرتے ہیں، رشتوں کا واسطہ دے کر، رشتوں کا واسطہ دے کر سوال کرتے، میرے باپ آپ کے دوست تھے، میرے بھائی آپ کے دوست ہیں، میری ماں آپ کی ماں کی سہیلی ہے، میرے ساتھ ذرا رحم کا معاملہ کرو، اس طریقے سے سوال کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، انہوں نے اپنے ماں کا رشتے کا جو ہے واسطہ دیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے جب گئے تھے، اپنے پیچھے اپنے بھائی کو قوم کے لیے، قوم کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹے تورات لے کر، جب تورات لے کر واپس لوٹے تو دیکھا کہ پوری قوم جو ہے بچھڑے کی عبادت میں مشغول ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے بچھڑا بنایا ہوا ہے، اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، گویا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں مشغول ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پوری قوم تو مشرک بن چکی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں مشغول ہو گئے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، اور غصہ آنے کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کے داڑھی اور سر کے بال کو پکڑ کر آپ کو غصے سے پکڑا اور آپ کو دھمکایا اور آپ پر غصہ کیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی،
اے میرے ماں کے بھائی، اے میرے